بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کب ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ قاتل اور مقتول دونوں کون تھے؟ اور اس قاتل کا کیا انجام ہوا؟ زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ دراصل جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی سزا کے طور پر جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو انہوں نے اپنی غلطی کے لیے اللہ کے حضور بہت معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے کچھ عرصہ بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد پیدا ہوئی۔ اماں حوا علیہ السلام جب بھی حاملہ ہوتی تو ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، جبکہ ایک حمل کے لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیودا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا، مگر اکلیمہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، تو شیطان مردود نے قابیل کے دل میں شر ڈالا اور اس نے مطالبہ کیا کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ اس کو نکاح کی شریعت کا علم تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، تمہارا نکاح ممکن نہیں ہے، مگر قابیل نے ضد نہ چھوڑی۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کے مقبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ اگلی صبح دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری کی۔ حابیل ایک چرواہا تھا تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بہترین بکری قربانی کے لیے چنی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا تو وہ گیہوں کی کچھ بالیں، کچھ سبزیاں اور پھل لایا جو کہ گھٹیا قسم کی تھیں کہ اگر آگ نے میری قربانی کھائی تو یہ ضائع ہی ہونی ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ کی بلند چوٹی پر رکھیں۔ آسمان سے ایک آگ اتری اور اس آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس بات پر وہ شدید غضبناک ہوا اور اس کے دل میں حابیل کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر حابیل کو یہ تک کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی، اور اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میں پھر بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پلے پڑیں گے، اور اس ناانصافی کے لیے تو ہی دوزخی ہوگا۔ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے منصوبے تیار کرنے لگا۔ شیطان مردود جو شروع ہی سے ابن آدم کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اس نے ایک پرندہ لیا اور اس کا سر ایک پتھر سے کچل دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ آ گیا، اور ایک دن اس نے بہت ہی بے رحمی سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب چونکہ اس سے پہلے کسی نے کسی کو مارا نہ تھا تو قابیل پریشان تھا کہ لاش کا کیا کرے، تو وہ کئی دن تک لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ تب اللہ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑنے لگے، اور ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر ایک گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اس نے زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفنا دیا۔ جب یہ قتل ہوا تو زمین میں 7 دنوں تک زلزلہ رہا، اور پرندوں اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ قابیل جو کہ پہلے بہت ہی گورا اور خوبصورت ہوا کرتا تھا، اس قتل کے بعد بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور اس کے چہرے پر پھٹکار پڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا بے حد رنج ہوا،
یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں آپ علیہ السلام کو 100 برس تک ہنسی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ اکلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تبھی آگ نے اس کی قربانی کھا لی تھی، لہٰذا تو بھی مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل نے ایسا ہی کیا اور روئے زمین پر پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پہلا آتش پرست اور اللہ کا نافرمان بھی بن گیا۔ قابیل کا یہ انجام ہوا کہ اسی کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور اس طرح یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود قاتل بنا اور آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل نے زمین پر سب سے پہلا خون ناحق کیا، اب روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوں گے ان سب میں قابیل بھی حصے دار ہوگا، کیونکہ قتل کا دستور سب سے پہلے اسی نے نکالا، اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔